السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے انبیاء بھیجے ہیں اور پہلی منزل من اللہ کتاب تورات سے لے کر قرآن مجید تک جتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں، ان تمام کا مقصد اور مطمع و مقصود فقط ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ جو حاضری اس مخلوق نے، بنی نوع انسان نے، بنو آدم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کی عدالت میں دینی ہے، اس حاضری کے لحاظ سے انسان کا مستقبل سیف ہو جائے اور محفوظ ہو جائے، تاکہ اس کو قیامت والے دن کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی اور نبیوں اور رسولوں اور کتابوں کی بات مان کر وہ راستہ اختیار کر لینا ہے، لازمی بات ہے کہ ان کا مستقبل محفوظ ہے، ان کی آخرت روشن ہے۔ اور جنہوں نے اس طرف توجہ نہیں کرنی، کام نہیں دھرنے، اور اس کے مقابلے میں لاپرواہی، سستی، کاہلی اور غفلت کو اختیار کرنا ہے، تو ان کا جو مستقبل ہے اور ان کی جو حاضری اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے اس کی بارگاہ میں ہونی ہے، وہ حاضری مخدوش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے کرے کہ جن کا مستقبل روشن ہے، جن لوگوں کا تاریک مستقبل ہے اور جن کی آخرت تاریک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زمرے سے ہمیں بچائے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم آپ کے سامنے چند حدیثیں ایسی پیش کرتے ہیں جس سے آپ یہ سمجھ جائیں گے اور آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ آخرت کن لوگوں کی محفوظ ہے اور کن کی غیر محفوظ ہے، یا کن کی روشن ہے اور کن کی تاریک ہے، کن کا مستقبل روشن ہے اور کن کا مستقبل تاریک ہے۔ سب سے پہلے تو ابتدا کے اندر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ بالعموم اکثریت ہم مسلمانوں کی جن کا آخرت کے دن پر ایمان ہے، اور اس کے علاوہ اللہ، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ پر، انبیاء پر، نبیوں پر، فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، اور والبعث بعد الآخرہ، آخرت کے بعد کھڑے ہو کر، جی کر کھڑے ہونے پر ایمان ہے، ان کے اندر بھی اکثریت ایسی ہے کہ جو یوم قیامت اور یوم حشر کے درمیان فرق کے بارے میں انہیں علم نہیں ہے، یا اس فرق سے نابلد ہیں، اس فرق کے بارے میں نابلد ہیں۔ عام طور پر اکثریت لوگوں کی اسی طرح ہی ہے، یوم حشر اور یوم قیامت ایک ہی، ان دنوں کو ایک ہی دن قرار دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یوم القیامت جو ہے یہ اور ہے، اور یوم حشر اور ہے۔ قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن اسرافیل سور پھونکے گا اور کائنات کی ہر شے، ہر چیز شکست و ریخت کا شکار ہو جائے گی، آسمان ٹوٹ جائیں گے، اور یہ بلند و بالا اور مضبوط ترین پہاڑ جو ہیں وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے،
زمین پھٹ جائے گی، وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور ہر چیز پر موت واقع ہو جائے گی۔ دوسرا سور جو پھونکنا ہے اسرافیل نے، تو اس سور کے نتیجے میں جب تمام کی تمام مخلوقوں نے زندہ ہو جانا ہے، مقصد ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حاضر کرنا ہے، جیسا کہ فرشتوں والی مخلوق ہے، جن ہیں، انسان ہیں، ان مخلوقوں نے زندہ ہو جانا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو یہ یوم حشر ہے، جمع ہونا ہے لوگوں نے، اور دیگر مخلوقوں نے بھی، انسانوں نے بھی، جنوں نے بھی اور فرشتوں نے بھی، جن میں سے جنوں نے اور فرشتوں نے اس دنیا کے اندر جو انہوں نے زندگی گزاری ہوگی، اس پیریڈ کا انہوں نے وہاں امتحان دینا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کی اس نشست میں جو حدیثیں ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے لازمی بات ہے کہ زیادہ طویل نشست تو ہو نہیں سکتی، کچھ چیزوں کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ ایک حدیث تو وہ ہے کہ جس کے اندر یہ خبر دی گئی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں انکم تحشرون حفاۃ عراۃ قلت الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض قال ان الامر اشد من ان يهمهم ذلك۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن لوگ اللہ کی بارگاہ میں جمع کیے جائیں گے، وہ پاؤں سے بھی ننگے ہوں گے اور بدنوں سے بھی ننگے ہوں گے۔ تو بخاری کے اندر یہ حدیث بخاری کے اندر بھی آتی ہے اور یہاں امام نسائی بھی لے کر آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا اس حالت میں اور اس کیفیت میں کیا مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اکٹھے ہی ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حیران رہ گی کہ ایسا کس طرح ہوگا، اکٹھے ہی ہوں گی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الامر اشد من ان یہمہم ذالک، اس دن جو معاملہ ہے نا وہ اس قدر ہولناک ہوگا کہ کسی کو عورتوں میں سے کسی عورت کو یا مردوں میں سے کسی مرد کو یہ خیال تک نہیں آ سکے گا۔ اتنے حالات جو ہے نا وہ سخت ہوں گے، اتنے حالات۔ اس لیے ہمیں یہ وہ موقع جو ہم سب پر آنا ہے، اس موقع کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ غفلت، یہ لاپرواہی، یہ لاابالی پن یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا جس کا یہ عقیدہ ہے کہ میں نے قیامت والے دن اللہ کو پیش ہونا ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھا ہے کہ ایک دن جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات کو آئے، تو ان کے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو کبھی پہلے آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ تو جتنی دیر جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کے ساتھ نشست کی، بیٹھے رہے، تو وہ فرشتہ جو ہے یعنی اسی دوران، کیونکہ کئی باتیں ایسی آئی ہوں گی جس طرح جنت کا ذکر ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، تو ایسے موقع پر لازمی بات ہے کہ جبرائیل امین بھی مسکرائے ہوں گے اور اللہ کے نبی بھی مسکرائے ہوں گے، مگر اس پوری نشست میں وہ فرشتہ نہیں مسکرایا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل، یہ جو فرشتہ آپ کے ساتھ آیا ہے، پورا جتنا وقت ہم نے اکٹھے گزارا ہے بیٹھ کر، یہ ہنسا نہیں ہے، مسکرایا نہیں ہے پوری نشست میں۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول، جب سے اس نے جہنم کو جلتے ہوئے دیکھا ہے، اس دن کے بعد اس کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں آئی۔ اس کے بعد حالانکہ آپ اور قرآن پاک کے بیان کردہ حقائق، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث، ان سب سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کا تو اس چیز کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اتنی فکر، اور ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے پیش ہونا ہے۔ یہ دیکھیں
جو میں نے بات کی ہے کہ جن لوگوں کو یہ یاد ہے اور انہوں نے تیاری کی ہے اور وہ راستہ اختیار کیا ہے جس نے ان کی آخرت کو محفوظ کرنا ہے اور روشن کرنا ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور جنہوں نے نہیں کرنا ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحشر الناس یوم القیامت علی ثلاث طرائق راغبین راہبین، لوگوں کو قیامت والے دن 3 گروہوں کی صورت میں جمع کیا جائے گا، 3 گروہوں کی صورت میں، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم میں سے ایک گروہ تو ہوگا راغبین، وہ رغبت رکھتے ہوں گے، شوق رکھتے ہوں گے کس چیز کا؟ اللہ کی رحمت کا، اللہ کی جنت کا، راہبین اور ساتھ ڈر بھی رہے ہوں گے، شوق بھی رکھ رہے ہوں گے اور ساتھ میں ڈر بھی رہے ہوں گے، اور اثنان علی بعیر و ثلاثۃ علی بعیر و اربع، اثنان علی بعیر و ثلاثۃ علی بعیر و اربعۃ علی بعیر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک اونٹ جو ہے اس پر 2 سوار ہوں گے، کسی پر 3 ہوں گے، کسی پر 4 آدمی سوار ہوں گے، جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جا رہے ہوں گے، میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے۔ وَعَشْرَةٌ عَلَىٰ بَعِيرٍ، ایسے بھی ہوں گے کہ ایک اونٹ پر 10 آدمی سوار ہوں گے۔ وَتَحْشُرُ بَقِيَّتُهُمُ النَّارُ، اور باقی لوگوں کو جہنم جو ہے نا وہ جمع کرے گی۔ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، یعنی وہ پیدل ہوں گے، جنہوں نے زیادہ محنتیں کی ہوں گی نا، جنہوں نے زیادہ اس طرف رغبت کی ہوگی، التفات کیا ہوگا، یہ راستہ اختیار کیا ہوگا ایمان والا اور اعمال صالح والا، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سواریاں عطا فرمائے گا۔ کسی سواری پر 1 ہوں گے، کسی پر 2 ہوں گے، کسی پر 3 ہوں گے، کسی پر 4 ہوں گے، کسی پر 10 ہوں گے، لیکن باقی لوگ پیدل ہوں گے، اور ان کو آگ جو ہے نا آگ ان کو جمع کرے گی۔ تقیل معهم حیث قالوا، وہ آگ جو ہے وہ قیلولہ کرے گی ان کے ساتھ جہاں جس جگہ وہ قیلولہ کریں گے۔ وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، اور جہاں وہ رات گزاریں گے ان کے ساتھ وہ رات گزارے گی۔ وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا، اور جہاں وہ صبح کریں گے تو وہ آگ بھی ان کے ساتھ صبح کرے گی۔ وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسُوا، اور جہاں وہ شام کریں گے تو وہ آگ بھی ان کے ساتھ شام کرے گی۔ یعنی جنہوں نے نیک عمل کرنے ہیں، جنہوں نے محنتیں کرنی ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سواریاں مہیا کرنی ہیں، اور فیصلہ تو اسی جگہ ہی ہو جانا ہے۔ اگلی جو منزل ہے نا اس کا فیصلہ اسی موقع پر ہو جانا ہے۔ جن کو سواریاں مل گئیں تو سمجھ لیں کہ ان کا روشن تاباں ہو گیا، ان کا مستقبل تاباں اور روشن ہو گیا، اور ان کی آخرت روشن ہو گئی، اور جنہیں ہانک کر لے جایا جائے گا تو ان کی جو ہے نا وہ آخرت جو ہے وہ تاریک ہوگی۔ اس سے آگے ایک اور حدیث بیان ہوئی ہے، اور یہ حدیث بیان کی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فرماتے ہیں ان الصادق والمصدوق قال ان الصادق والمصدوق، وہ انہوں نے یہ بات فرمائی ہے جو خود سچے ہیں، والمصدوق، اور جن کی تصدیق کی گئی ہے۔ حدثنی، انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے ان الناس یحشرون ثلاثۃ افواج، کہ لوگ جو ہیں وہ 3، یہاں بھی 3 گروہوں کا ذکر ہے، 3 گروہ کی صورت میں جو ہے نا وہ جمع کیے جائیں گے۔ فوج راغبین تائبین قاسین، ایک فوج، ایک گروہ جو ہے لوگوں کا ایسا ہوگا جو اس وقت جاتے ہوئے کھا پی بھی رہے ہوں گے، اور انہوں نے لباس بھی زیب تن کر رکھے ہوں گے۔ یعنی انہیں پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سواریاں مہیا کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کھانے پینے کی چیزیں بھی مہیا کرے گا اس وقت جاتے ہوئے، اور وہ لباس سے بھی مزین ہوں گے، لباس بھی انہوں نے زیب تن کیے ہوئے ہوں گے۔ وفوج تصحبهم الملائکۃ علی وجوہہم، اور ایک گروہ ایسا ہوگا، اللہ معاف کرے، کہ جنہیں فرشتے چہروں کے بل گھسیٹ کر لے جائیں گے میدان محشر کی طرف۔ اب سمجھ آئی ہے کہ مستقبل کس کا روشن ہے اور کس کا روشن نہیں ہے، اور آخرت کس کی روشن ہے اور کس کی تاریک ہے۔
جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سواریاں مہیا کرنی ہیں، لباس مہیا کرنے ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرنی ہیں، تو وہ ہیں ان کا روشن مستقبل روشن ہے اور ان کی آخرت روشن ہے اور دوسروں کی تاریخ ہے، جن کو فرشتے گھسیٹ کر لے جائیں گے چہروں کے بل، وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ، ان کو آگ جمع کرے گی، وَفَوْجٌ يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ، اور ایک گروہ ایسا ہوگا جو چل رہے ہوں گے اور دوڑ رہے ہوں گے، يُلْقِ اللَّهُ الْآفَةَ عَلَى الظَّهْرِ فَلَا يَبْقَى، اللہ تبارک و تعالی سواریوں پر، یعنی ایسا منظر ہوگا کہ ان کے سامنے سواریاں جو ہے وہ ظاہر ہوں گی، تو وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید ہم نے ان سواریوں کے اوپر سوار ہونا ہے، یہ سواریاں اس لیے بھیجی گئی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ان کو کوئی اور منظر دکھانا چاہ رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سواریوں کے اوپر ایک دم آفت نازل کریں گے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا فلا یبقا، تو وہ سواریاں بالکل باقی نہیں رہیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ یعنی یہ ایک اور ان کے دلوں میں حسرت پیدا کرنے کے لیے اور ان کو یہ یاد دلانے کے لیے کہ تمہیں دنیا کے اندر تمہیں کوئی چیزیں بتائی جاتی رہی ہیں، تمہارے سامنے قرآن پڑھا جاتا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا جاتا رہا، دین کی دعوت آتی رہی تمہارے پاس، شریعت کی تعلیم آتی رہی، مگر تم نے ان چیزوں کو ٹھکرا دیا۔ یہ حسرت اور افسوس ان کے دلوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ منظر پیدا کرے گا قیامت والے دن۔ حتیٰ ان الرجل لتکون له الحدیقۃ یؤتیها بذات القطب لا یقدر علیها، حتیٰ کہ اس دن بندہ یہ خواہش کرے گا کہ میرا ایک بہت بڑا باغ ہو، وہ باغ دے کر میں اس باغ کے عوض یہ سواری ایک اونٹنی ان مومنوں سے لے لوں جو مومن اونٹنیوں پر سوار ہو کر میدان محشر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقدر علیہا، اس دن باغوں پر قدرت اور اختیار کب ہونا ہے ان کے پاس۔ یہ ہے جن کی آخرت جو ہے اور جن کا مستقبل روشن ہے، وہ سواریوں والے اور کھانے والے اور لباس والے، اور جن کا مستقبل روشن نہیں ہے ان میں سے ایک گروہ کو آگ نے گھیرا ہوا ہوگا اور وہ گھیر کر ان کو ہانک کر میدان معاشر کی طرف لے جائے گی، اور ایک گروہ کو فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے چہروں کے بل اور گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ تو ان کی آخرت تاریک ہے، ان کا مستقبل تاریک ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار اس گروہ کے اندر اور اس جماعت کے اندر کرے کہ جن کا جو مستقبل ہے اور جن کی آخرت روشن ہے اور جن کی تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بچا کر رکھے۔ وما علینا